امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی یاد، ملک بھر میں شدید الجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد۔ 9 محرم کے جلوسوں میں عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے مثال قربانی کی یاد میں ملک بھر میں شدید الجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں اور عزاداروں کی تعداد میں بڑی تعداد میں شرکت بھی جاری ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد، عزاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لاہور سے اپنے نمائندے ندیم چودھری، اسلام آباد سے اسامہ اقبال اور حیدرآباد سے عبداللہ شیخ سے۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں لاہور کا اور وہاں پر ہمارے نمائندے ندیم چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ ندیم، کہیے گا کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور جلوسوں کے روٹ کیا ہیں؟ لاہور میں 9 محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے صبح 9 بجے برآمد ہوا تھا اور اس کے بعد اپنے روایتی قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت پرانی انارکلی کے قریب پہنچ چکا ہے، جہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد نماز مغربین ادا کی جائے گی۔ نماز مغربین کے بعد اس کا باقی جو روٹ ہے نابا روڈ سے ہوتا ہوا وہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ خیمہ سادات ہے جین مندر کے بعد، یہاں پر مرکزی امام بارگاہ پہنچے گا، جہاں پر شام غریباں برپا کی جائے گی اور اس کے بعد رات کو تقریباً 11 بجے اسی روٹ سے یہ واپس ہوتا ہوا یہ جو مرکزی جلوس ہے یہ پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ پہنچ کر رات 11 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ یہ جو جلوس ہے اس کی سیکورٹی کے لیے پولیس کی جانب سے انتہائی فول پروف جو سیکورٹی انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تقریباً 9000 کے قریب جو پولیس اہلکار ہیں ان کو آج لاہور بھر میں تعینات کیا گیا ہے۔ اس جلوس کا جو روٹ ہے اس کے اوپر 300 سے زائد جو CCTV کیمراز ہیں، یہ صرف KFCT کے ہیں اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ کیمراز ہیں وہ بھی لگا کر مسلسل اس کی جو مانیٹرنگ ہے وہ کی گئی۔ نہ صرف ضلعی انتظامیہ کے مختلف کنٹرول روم بلکہ پولیس کے جو اعلیٰ حکام ہیں اس کے ساتھ سیف سٹی کا جو مرکزی کنٹرول روم ہے ان تمام کیمروں کی وہاں پر جو مانیٹرنگ ہے وہ مسلسل ہوتی رہی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جو عزادار ہیں وہ اس جلوس کے ساتھ ساتھ مسلسل شریک رہے۔ دوپہر کے اوقات میں شدید حبس اور گرمی کے عالم میں بھی وہ جو عزادار ہیں وہ اس جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس جلوس کے راستے پر جگہ جگہ پانی کی، دودھ کی، مختلف جو مشروبات ہیں اس کی تبدیلیاں لگائی گئی تھی، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے پہلی بار جو لنگر تقسیم کرنے کا عمل ہے اس کے لیے وہاں پر لنگر خانے بھی جگہ جگہ قائم کیے گئے تھے۔ عزادار اس وقت بھی جلوس کے ساتھ ہے اور نابا روڈ کے قریب اب اس وقت یہ جلوس پہنچ چکا ہے، جہاں پر نماز مغربین ادا کی جائے گی۔ نماز مغربین کے بعد یہ جلوس یہ خیمہ سادات پہنچے گا، جہاں پر شام غریباں برپا کی جائے گی اور اس کے بعد رات 11 بجے یہ جلوس واپس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، لاہور سے چلتے ہیں اسلام آباد کی جانب۔ اسامہ اقبال، آپ بتائے گا اسلام آباد میں کہاں سے جلوس برآمد ہو رہے ہیں، سیکورٹی کی مجموعی صورتحال کیا ہے؟ آج بالکل دیکھیں 9 محرم الحرام کا جو یہ مرکزی جلوس ہے یہ امام بارگاہ اسنا اشری سے صبح دوپہر کے ٹائم تقریباً 1 بجے کے قریب نماز ظہرین کے ٹائم برآمد ہوا تھا، جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف اب گامزن ہے۔ نماز جو مغرب ہے وہ میلوڈی فوڈ پارک میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد جو ہے وہاں سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا جو جلوس ہے وہ آ کر واپس امام بارگاہ اسنا اشری پر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر ہم جلوس کی بات کریں تو جلوس میں کافی بڑی تعداد میں عزادارین کی جانب سے شرکت کی گئی ہے، جن کی جانب سے وقفے سے جو ہے وہ ماتم بھی کیا جا رہا ہے، سینہ گوبھی بھی کی جا رہی ہے، ساتھ میں نیاز جو ہے وہ بھی بانٹی جا رہی ہے، جو تقسیم کی جا رہی ہے، لنگر بانٹا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ بھی جو عزادارین ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے حوالے سے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے۔ پورے جو علاقہ ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے، جو جلوس کا راستہ ہے چاروں طرف سے اس کو بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد پولیس کے اہلکار ہیں وہ روڈ کے اندر بھی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ روڈ کے باہر بھی نگرانی کی جا رہی ہے، فضائی جو نگرانی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے۔ ساتھ میں ایک موبائل بھی یہاں پر دی گئی ہے، پولیس موبائل، جس میں روڈ کے جو CCTV کیمراز لگے ہیں ان کو بھی یہاں پر پراپر نگرانی اس کی بھی کی جا رہی ہے۔ DC اسلام آباد، IG اسلام آباد، اس کے علاوہ چیف کمشنر جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور جو جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ جو اسنا اشری ہے یہاں پر آ کر اب اختتام پذیر ہوگا۔ اختتام پذیر ہوگا۔ اسامہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، حیدرآباد چلتے ہیں، عبداللہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ آپ کہیے جلوس کن راستوں سے ہوتا ہوا کہاں پر اختتام پذیر ہوگا، سیکیورٹی کے کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں حیدرآباد میں 9 محرم الحرام کو جو ہے مجموعی طور پر مختلف علاقوں سے 100 سے زائد ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں اور حیدرآباد میں جو 9 محرم کا مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ لطیف آباد یونٹ نمبر 5 کا علاقہ ہے اور وہاں پر جو امام بارگاہ سید حسن رضا نقوی وہاں سے یہ مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا اور
आज दोपहर को 12 बजे ये मरकज़ी जुलूस बरामद हुआ था और इसके बाद ये जुलूस जो है यूनिट नंबर 5 के मुख्तलिफ इलाकों, यूनिट नंबर 10 के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वापस अपने आगाज़ के मुकाम पर पहुँचकर तकरीबन 6 घंटे बाद मुसलसल सफ़र करने के बाद ये अपने आगाज़ के मुकाम पर ही पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो चुका है। इसके अलावा जो शहर भर के दीगर मुकामात पर भी जो है 100 से ज़ायद जो मातमी जुलूस निकाले गए थे, उसमें से बेशतर मातमी जुलूस अपने अपने जो आगाज़ के मुकामात है वहाँ पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गए। लेकिन इस वक्त भी तकरीबन जो 10 से ज़ायद बड़े मातमी जुलूस है वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर रवा दवा है, जिसमें से एक जो मरकजी मातमी जुलूस है वो जो है थाना सखी पीर के सामने जो मेमन पाड़ा है वहाँ पर अभी बरामद हुआ है और वहाँ पर जंजीर रैली का आप तमाम नुमाइंदगान लाहौर से हमारे साथ नदीम चौधरी, इस्लामाबाद से उसामा इकबाल और हैदराबाद से अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। कराची में नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जवाब से कुछ देर बाद हसीना ईरानिया इमाम बारगाह इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खान से। जी आयशा, बताइए। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम अल हराम का दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मैं इस वक्त खारादर से रिपोर्ट कर रही हूँ और यहाँ पर शहर का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्ते से होते हुए इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसमें अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और शहदाए करबला की याद ताज़ा की गई। इससे कबल अगर आपको बताएं कि दोपहर को निश्तर पार्क में मजलिस बरपा हुई, 1 बजे जुलूस बरामद हुआ। जुलूस बरामद होने के बाद अली रज़ा इमाम बारगाह पर सामने जो है नमाज ज़ोहरें अदा की गई और इसके बाद अपने मुकर्रर रास्ते से जुलूस की शुरुआत जो है वो गुजरते हुए सदर रीगल चौक, फिर तिब्बत सेंटर और इसके बाद जामा क्लॉथ, इसके बाद जो है यहाँ खारादर पे हुसैनिया ईरानिया में जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजामात हमने यहाँ पर देखे कि 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए थे, जिसमें रेंजर्स की भी बड़ी तादाद मौजूद है और लेडी पुलिस अहलकार भी जो है वो तैनात किए गए हैं। जबकि अगर बताएं कि जुलूस की जो गुजरगाहें हैं वहाँ पर भी कंटेनर्स लगा के बंद कर दिए गए थे और डबल सवारी पर भी पाबंदी आए थे आज, और सिक्योरिटी जो है वो देखी जा रही है, मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है सीसीटीवी कैमरास के साथ भी, और पुलिस की गाड़ियां भी जो है वो गश्त करती दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ईरान, इराक, अफगानिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में आज 9वीं मुहर्रम पूरे मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। दुनिया के लाखों इंसान शोहदाए करबला की याद में अश्क गम बहा रहे हैं। ईरान भर में मजालिस आज़ा बर्पा की जा रही हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। कुम में हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा और शराज में हज़रत अहमद इब्ने मूसा शाहचराग के रोज़ों में ज़ायरीन का जम्मे गफ़ीर है। इराक में करबला मोअल्ला में लाखों की तादाद में सोगवारान शरीक हैं। आज़रबाईजान, तुर्की, कुवैत, लबनान समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में भी मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जा रहा है और अज़ा के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं।